ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر، اور جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے آگے آنے والا بجٹ، اور اس کے اوپر تاجر صنعت کار کیا سوچتے ہیں۔ پریشانی کی بات کوئی ایسی ہے نہیں، بجٹ تو ہمیشہ ہی مزیدار نہیں آتا، اس دفعہ بھی مزیدار نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں۔ میں تو ان چیزوں کو زیادہ اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بجٹ سازی بالکل IMF کے کہنے پر بھی نہیں کی جاتی۔ یہ من پسند بجٹ بنایا جاتا ہے جو کہ صرف چند طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنا ہوتا ہے۔ اب تاجر صنعت کار اس کے اندر اپنا حصہ ڈھونڈ لیں، یہ ان کا تکہ ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بس یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس بجٹ میں فائدہ ہوا کس کا۔ وہ لوگ جو حکومت کے تھوڑے نزدیکی تصور کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بااثر طبقات ہمیشہ اپنے آپ کو ٹیکس کی تلوار سے بچا لیتے ہیں۔ غریب بیچارہ ہر دفعہ ٹیکس کی تلوار اور ٹیکس کی چھری کے نیچے آ جاتا ہے، اور یہی سلسلہ آج نہیں کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ بجٹ تقریر کے اندر پہلے یہ کہا جاتا ہے ملک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، دنیا کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، اور اس دفعہ بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک مشکل وقت سے ہی گزر رہا ہے، تو بجٹ ایسا ہی بن کے سامنے آئے گا۔ دیکھو، میں نے کبھی امید لگائی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خزاں کے اندر درخت پہ پھل نہیں لگے گا، یہ آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ یہ آپ بات سمجھتے نہیں، آپ ہیں بہت زیادہ جذباتی قسم کے لوگ، توقعات و امیدوں کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ہم بھی مجبور ہیں حالات کے تحت حکومتوں کے حق میں بات کرنا، ان کی پالیسیوں کی تعریف کرنا، یہ ہماری بھی مجبوریوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بھی وقتاً فوقتاً گفتگو میں بیلنس لانے کے چکر میں حکومتوں کی تعریفیں کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ بڑی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، باقی کارکردگی تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ کیا کریں، یہ سیاستدان بھی تو ہم میں سے ہی نکل کے آگے آئے ہیں نا، تو جو ہماری خوبیاں خامیاں ہیں وہی ان لوگوں میں بھی ہیں۔ نہیں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں یار، دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، بہت ساری حکومتیں آئیں اور چلی گئیں۔ جو بندہ حکومت میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں غلط جا رہا ہوں، اس کو لگتا ہے میں ہمیشہ اچھا جا رہا ہوں، اس کے قصوروار ہم ہیں۔ ہم بلا وجہ میں حکومت کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ارے صاحب کمال ہو گیا، کیا بال بنائے ہیں، کیا آنکھیں ہیں، کیا پالیسیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ سے پہلے تو پاکستان ملک بڑی مشکل سے چل رہا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی بڑی مشکل سے چلے گا، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ سر یہ باتیں تو روایتی باتیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ بخشے میرے والد صاحب، بڑا وقت ان کا فیصل آباد میں گزرا، اس حساب سے آج ہمارے مہمان بھی فیصل آباد سے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا زمانے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب بدل جائے۔ کئی مرتبہ وہ ریٹائر ہوئے، پھر واپس بڑے تیز آدمی تھے، دوبارہ لگ جاتے تھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عہدے پر۔ تو ہم نے یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی ہیں۔ ویسے میرے والد صاحب کی پوسٹنگ تھی 1977 کے اندر فیصل آباد میں، جب بھٹو صاحب کے دور کا اختتام ہو رہا تھا۔ ریحان نسیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فیصل آباد چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں۔ ویلکم کروں گا آپ کو ریحان نسیم صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے ایک وجہ سے آپ کو بتایا کہ 1977 میں میرے والد صاحب کی پوسٹنگ فیصل آباد میں تھی، اس کی وجہ جب لائل پور تھا، ہے جب لائل پور تھا، ہاں، مشکل دور تھا سوری، اور آسمانی موڑ آیا تھا، آپ کو پتا ہوگا۔ لوگ تو سر اس ملک میں آتے جاتے رہیں گے، بجٹ ہمیشہ ایسا بننا چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو، افراد کے مفاد میں نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے اس دفعہ آپ لوگوں کے حصے میں بھی کچھ آ جائے۔ تاجر صنعت کاروں نے میرے خیال سے کبھی اپنی محبوبہ کی بھی اتنی تعریفیں نہیں کی جتنی حکومت کی تعریفیں کی اس پچھلے سال کے اندر۔ تعریفیں کر کے مجھے یاد آ گیا، پڑوسی ملک کے فلم کے ایک ہیرو ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے تم اپنے پیر زمین پہ نہ رکھنا، کہیں تمہارے پیر میلے نہ ہو جائیں۔ تو سر اتنی آپ لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، اس سال تو بجٹ میں آپ کے لیے کچھ کریں گے ہی نا، آخر آپ نے ان کے پیر میلے بھی تو نہیں ہونے دیے۔ جی
جی دیکھیں، میں تعریفوں کی بات ہے، جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تعریف بھی کرنی چاہیے، جی جی، اور اگر کوئی ایسی کمی ہمیں نظر آتی ہے تو اس پہ تنقید بھی کرنی چاہیے اور تعمیری تنقید کرنی چاہیے، مخالفت برائے مخالفت کی بجائے ہمیں تعمیری تنقید ضرور کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال ایک چیز جو ہمیں فیل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب، جی یہ ہر چیمبر ہر ایسوسی ایشن میں خود تشریف لائے تھے، ہمارے پاس بھی فیصلہ آباد لائے تھے، ہماری باتیں بھی سنی انہوں نے، اور ہمارے بہت سارے مطالبات ہم جو سمجھ رہے تھے کہ بجٹ کے اندر وہ اس طرح پیش ہوں گے، وہ اس طرح نہیں پیش ہوئے۔ اس پہ ہم نے بڑی کمپلینٹس بھی کی، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ ایک ایسے قانون بنا دیا کہ کسی کی بھی گرفتاری ہو جائے گی، جس کے اوپر بعد میں کمیٹیاں بنی، اور ہم نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے اگر اتنی اچھی اس بار جینوئن اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ نے اپنے روابط بڑھائے ہیں، آپ نے ان سے فیڈ بیک لیا، اور بجائے ہمیں وہاں بلانے کے اسلام آباد آپ خود ہر بڑے چیمبر میں ہیں، فیصلہ آباد آئے، کراچی، لاہور، سیالکوٹ، سب جگہ گئے، تو ہمیں ایک بہتری کی امید نظر آئی۔ لیکن اس وقت یہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہمارے IMF کی بھی کنڈیشنز ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بھی مجبوریوں کا پتہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس جب تک نہیں کرنا تب تک ملک کے اندر جو اکنامک کی جو صورتحال ہے، جو معاشی پہیہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسی تبھی چلنا شروع ہوگا اور زیادہ چلنا شروع ہوگا۔ بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، لیکن کیا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ آیا؟ کیا اس کا افیکٹ نیچے عام عوام کو گیا؟ اب اس کا ہم کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد وار آ گئی ہے تو وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا تھا تو اب نہیں آ رہا۔ سر اصل میں مسئلہ میں بتاتا ہوں ریحان نسیم صاحب، بات ہے اصل میں تاجر سیاست کی، برا نہ ماننا، تاجروں صنعت کاروں نے کیوں تعریفیں کی؟ کیونکہ دیکھیں ہم آپ کو ایک گریڈ 18 کے افسر کے ذریعے جو ہے نا پورے پاکستان کے تاجر صنعت کاروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر DGTO جو فیصلہ کر دے، تاجر صنعت کار اس حساب سے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا ریئلٹی، یعنی ایک گریڈ 18 یا اس کے آس پاس کے کسی گریڈ کے افسر کے محتاج ہوتے ہیں تاجر صنعت کار، مجبور ہوتے ہیں، اور یہ تاجر سیاست جو ہے نا یہ ان کو لے ڈوبی، زبان ان کی کھل نہیں سکتی، کیونکہ ذرا سی انہوں نے گڑبڑ کی تو کبھی میعاد 2 سال ہو جائے گی، کبھی 1 سال ہو جائے گی، تو یہ آپ لوگوں کی مجبوریوں کا نا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھیننے کے لیے اور ان کے کہیں چھن جانے کے خوف میں تاجر صنعت کار کھل کے بات نہیں کرتے۔ برا نہ ماننا، میں باتیں ایسی ہی کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب بجٹ آنے والا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس ٹائم ہم اگر بات کریں، ٹھیک ہے انڈسٹری کے اوپر انہوں نے بجلی میں کچھ کمی کی ہے، بجلی کے ریٹس میں خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے۔ پیٹرول پرائسز اس ٹائم ہائیسٹ ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل صورتحال کے اندر ہے، یہ سب کو پتا ہے، بار بار ریپیٹ کرنے کا اس کا فائدہ نہیں۔ ہاں اب ٹیکس کے اندر اگر ہم نے FBR کے ساتھ اتنا سخت وقت تو آپ نے آج تک نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں، پھر بھی آپ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ ماضی کے اندر کتنے ہی حکمران آئے اور گئے، چھوٹی سی کوئی تبدیلی کرتے تھے آپ لوگ آسمان اٹھا دیتے تھے۔ اس دفعہ FBR نے میرے خیال سے سب کچھ کر لیا آپ کے ساتھ، میں اب کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ لوگوں کی بالکل آواز نہ نکلی، تو سر میرا بنتا تو ہے نا پوچھنا کہ نہیں بنتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جس جگہ پر بات اٹھا سکتے ہیں، میں تو آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں، آپ کے پروگرامز میں بھی کہا ہے اور باقی جگہ پر بھی کہا ہے کہ ٹل دا ٹائم ہم FBR، دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ FBR کے اندر ریفارمز آئیں گی، لیکن پچھلے کم از کم 20-25 سال سے تو مجھے وہ ریفارمز نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی، لیکن کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ FBR کو بھی نہیں، ایڑی چوٹی کا آپ کے FBR نے زور لگا لیا، اکٹھا تو کیا نہیں پیسہ، آپ پیٹرولیم کی لیوی کے ذریعے تو آپ اپنے شارٹ فال کو پورا کریں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، پورا سال آپ نے اتنی محنت کروائی۔ یہی ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ رہی کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیں، انڈائریکٹ ٹیکسز سے اوائڈ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ انکم پہ ٹیکس انفارچونیٹلی اس میں ہمارا بھی قصور ہے، اس میں حکومت کا بھی قصور ہے، اس میں FBR کا بھی قصور ہے کہ ہم ابھی تک اپنا جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ تو بیچارے پھنسے ہوئے میری طرح اور آپ کی طرح، جو نہیں ہیں وہ مزے کر رہے ہیں سر، اور ان کو لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل۔ نہیں جو نہیں ہے میں آپ کو کلیئر کر دوں، اصل میں جو نہیں ہے ان میں صرف جو 50,000 ہیں وہ اہم ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہم نہیں ہے۔ ان 50,000 لوگوں کو بچانے کے لیے ہم باقی لوگوں کو بھی ٹیکس کی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لارج لینڈ ہولڈرز ہیں جو کہ پولیٹیشنز بھی ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں،
ان کو بچانے کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. بیوروکریٹس ہیں, اب ظاہری بات ہے بچہ باہر پڑھ رہا ہے, سب بیوروکریٹس کے بچے تو اتنے عقل مند نہیں ہوں گے کہ سب کی اسکالرشپ ہوگی. $40,000 یا $50,000 تو سالانہ فیس ہے. اب اگر ان سب کو بریکٹ میں لایا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پوچھ گچھ ہوگی, مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. ان 50,000 لوگوں کو, اور بھی کچھ لوگ ہیں طبقات جن کا نام ٹی وی پہ لیں نہ لیں مجھے نہیں پتا مناسب ہے کہ نہیں, لیکن بہت سارے طبقات ہیں, مافیاز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ان کو بچانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. یہ باقی پاکستان کی آبادی سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. سر بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے. یہ ملک جس طریقے سے ہم مانگے تانگے سے چلا رہے ہیں, اس طرح تو چیزیں خود وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے, وزیر خزانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب جب ہم سب مانتے ہیں کہ اس مانگے تانگے سے ملک نہیں چل سکتا تو ہمیں کچھ ریفارمز تو لانی پڑے گی نا. جب تک ریفارمز نہیں لائیں گے, اس بات کو سنتے سنتے 20-25 سال گزر گئے. اب موقع ہے پاکستان کے پاس, ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, خاص طور پہ جو پاکستان کو اس ٹائم عزت ملی یہ پاک امریکہ ایران امریکہ وار میں, اور اس سے پہلے جو ہم نے الحمدللہ اپنے دشمن ملک کے لیے کے خلاف ہم نے جو وار جیتی بین المرصوص کی, تو اس حوالے سے اب پاکستان کے پاس ایک چانس ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں گلف کنٹریز کے اندر جو ہماری انویسٹمنٹس بہت ساری بلینز آف ڈالر کی گئی, آج موقع ہے کہ ہم اس کو واپس لائیں. آپ نہیں لا اس قسم سکتے, کے کبھی نہیں آئیں گے پیکیجز دیں. سر نہیں آئیں گے, آپ نے بجٹ میں کچھ رکھا ہی نہیں ہوا نا. آپ بجٹ میں ابھی سے اناؤنسمنٹ کریں نا, لوگ تیاری پکڑ لیں. نہیں رکھیں گے سر, وہ پیسے پھر دیکھیں, وہ پیسے اڑ کے یا سنگاپور چلے جائیں گے یا کسی اور یورپی ملک میں چلے جائیں گے, تو پاکستان کو تو اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہوگا نا. ارے کھلم کھلا کنسلٹنٹ گھوم رہے ہیں پاکستان میں. $20 ارب اگر ہم لے آتے ہیں, میں کہتا ہوں 100 ارب کی نہیں میں بات کر رہا سر, دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ کھلم کھلے بیچے جا رہے ہیں سر. آپ کے وہاں فیصل آباد میں بھی بیچے جا رہے ہیں, کراچی لاہور اسلام آباد میں بھی بیچے جا رہے ہیں. کنسلٹنٹ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ $3 دو, دوسرے ملک کی شریعت لو. جی یہ تو اوپن, اب آپ کو پتہ ہے ایڈز آ رہے ہیں ان کی کانفرنسز, وہ سیمینارز کرتے ہیں تو اوپن کر رہے ہیں. اس پہ تو کوئی دوسری وہ نہیں ہے, تو اوپن اب چیزیں ہو رہی ہیں ساری. سر وہ مجھے اعتزاز احسن صاحب کی بات یاد آ گئی, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بات انہوں نے کی تھی تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سارے قوم پاکستان, پھر اگر یہ ماں ہے تو پھر ہم اس کے بچے ہیں. ماں اپنے بچے کو کیسے گھر سے دور جانے دے گی؟ آپ کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ کام کرنے کے لیے, سارا پاکستان کا ٹیلنٹ دوسرے ملکوں میں چلا گیا. آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز کے بچے باہر چلے گئے, واپس نہیں آ رہے. بہت سارے انڈسٹریز بچوں کو بلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم گوری کے ساتھ خوش ہیں, مطلب سوری ہم گوروں کے ساتھ خوش ہیں. سوری میں سارا ہی غلط نکل گیا, آگے آپ خود سمجھ گئے میں کیا بات کہہ رہا ہوں. جی سر بات یہ ہے کہ اس ملک کو بھی ہم میرے پاس تو نہ پاسپورٹ ہے نہ میرے بچے باہر ہیں. بات تو یہ ہے نہیں, آپ کی بات نہیں میں کر رہا, اور بھی تو بہت سارے لوگوں کے بچے ہیں نا. سر میری بات سنیں سر, 90% لوگ آج بھی محب وطن ہیں, آج بھی وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر رہیں, پاکستان کے اندر کاروبار ہو. مواقع حکومت نے پالیسی دی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 90% محب وطن ہے. آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں کہ وہ 90% محب وطن ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کو ملک سے محبت نہیں ہے. آگے سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے, پیاری سمجھ گئی. پاکستان 90 میں دیکھیں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے باہر جا کے بھی دیکھ لیا, وہ ڈنکی لگا کے پیسے دے کے کیا ہوا, کچھ کشتیوں میں ڈوب گئے, کئی وہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج ان ملکوں میں بے روزگاری انتہا پر ہے. آج ان ملکوں کے اندر مہنگائی کی جو شدت ہے ہم سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. ایگریڈ. وہاں پر رہ کے وہ زیادہ مشکل میں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بیچارے نہ واپس آ سکتے ہیں نہ جا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو اس بار بجٹ کے اندر خاص طور کے اوپر اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بتایا ہے ریحان نسیم صاحب. ریحان نسیم صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ 90% پاکستان کی آبادی محب وطن ہے. میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی 100% آبادی محب وطن ہے, کیونکہ یہاں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن جس طرح کے حالات کے اندر, لیڈران کی بات کر رہا ہوں, جس طرح کے حالات کے اندر اس ملک کے لوگ اس وطن کی جو دھرتی سے محبت کرتے ہیں, اس قوم سے, اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اس کی مٹی سے محبت کرتے ہیں. جس طرح اگلے دن لوگوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی آپ آئے, آپ نے سارے زندوں کو خراج تحسین پیش کیا, آپ نے شہدائے وطن کے لیے بات نہیں کی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے ہمارے شہداء ہیں میں ان کو اور ان کے گھر والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. حقیقی طور پر اس ملک کی مٹی جو ہے وہ آپ لوگوں سے محبت کرتی ہے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں.
آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے پیاروں نے ہمارے ملک کے لیے قربانی دی، شہادت انہیں نصیب ہوئی، اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ مجھے آج یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس ملک کے شہیدوں کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم زندوں کو اس لیے سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے مطلب اور کام ہوتے ہیں، تو ہمارے کام نکل جاتے ہیں۔ جو بزنس مین تاجر آیا اس نے زندوں کو سلام کیا، میں آج اس ملک کے شہداء کو سلام کرتا ہوں، اور شہید بھی زندہ ہی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ شہید بھی زندہ ہی ہوتے ہیں۔ تو ریحان نسیم صاحب، یہ موقع میں استعمال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں کوئی چھاؤنی نہیں ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی لوگ پاک فوج میں بھرتی بھی ہوتے ہیں، اس ملک کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور خدمت کے ساتھ ساتھ ملک سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور پائے کی محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ تاجر صنعت کار جن مشکل حالات کے اندر بزنس کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی ترقی کے اندر ہمارے تاجر صنعت کاروں کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اچھا ریحان نسیم صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی، میں آپ کو پرابلم کے انیٹمی بتا دیتا ہوں، اب آپ نفی کیجئے گا میری۔ میں نے پرابلم کی انیٹمی نکالی ہے، اس کی وجہ نکالی ہے، اس کی جڑ تک پہنچا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم اس ملک سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی آنرشپ نہیں لیتے، یہ ہے پرابلم۔ میں آپ سے ایک پائے کا بزنس مین بتاؤں گا جس نے سوائے اپنے ذاتی مفاد اور اپنی فیکٹری اور اپنے بزنس کے علاوہ ملک کے متعلق نہیں سوچا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے اپنے شہر کے اندر بھی پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین کی فیکٹریاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ملک کے بجائے اپنے لیے بہت اچھا ماسٹر پلان بنایا ہے۔ یہ پرابلم ہے، ہر بندہ اپنے متعلق سوچ رہا ہے۔ میں نے نام نہیں لیا لیکن آپ جانتے ہیں وہ کون۔ جی دیکھیں، یہی بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ملک کو اون نہیں کریں گے اور جب تک ہم اس کی آنرشپ قبول نہیں کریں گے، دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم جو مرضی کہہ لیں۔ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں، چاہے امریکن پاسپورٹ کسی نے لے لیا یا چاہے برٹش لے لیا ہے، کہلائے گا ایٹ دا اینڈ وہ پاکستانی اور وہاں کا 2 نمبر شہری، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی وہاں پر سیٹ ہو جائے، اور پاکستان ہی کی وجہ سے وہ آج اور جو مرضی کہہ لیں، اگر وہ انویسٹر لے گیا تو پاکستان سے ہی پیسے کما کے لے کے گیا ہے، تو جو پاکستان کی ویلیو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی نا۔ اور میں آپ کے توسط سے بالکل اپنے ان پیارے جو میرے ملک کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی، ان سب کو سلام، ان شہیدوں کو سلام، ان کے خاندانوں کو سلام، اور ان کو بھی سلام جنہوں نے اتنی محنت سے ایکسپورٹ کے اندر کام کیا، جنہوں نے اتنی محنت سے انڈسٹری لگائی اور روزگار فراہم کیا۔ دیکھیں، حکومت روزگار نہیں فراہم کر سکتی، روزگار ہمیشہ ایسی پالیسیاں فراہم کرتی ہیں جس سے انڈسٹری چلے، جس سے کاروبار چلے۔ تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات اور ان پالیسیوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایکسپورٹ کیے، یہ دیکھیں، یہ کمال ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ سر ان 4-6 ریلیونٹ وزیروں کو بٹھائیں کہ ہم سر میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، آپ 4-6 ریلیونٹ وزیروں کو بٹھائیں، کمرے کو لگائیں کنڈی، اور آپ لوگ 3 دن تک مسلسل صرف تاجر صنعت کار قیادت، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، آپ سب لوگ بیٹھ جائیں اور 4-6 وزیروں کو آپ کے ساتھ بٹھا دیا جائے جو ریلیونٹ ہیں۔ آپ باہر آئیں تو یہ طے کر کے آئیں کہ آپ پاکستان کا جی ڈی پی ریٹ 6% تک پہنچائیں گے۔ میں سچ بولنے والا آدمی ہوں بھائی، میں فراڈیا باتیں نہیں کرتا۔ کتابیں میں نے لکھ دی پاکستان کی معیشت پر، پڑھنی کسی نے بھی نہیں ہے، ردی میں جانی ہے، لیکن گورے خرید رہے ہیں، میں نے سنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ 4-6 وزیر اور آپ سب لوگ تاجر صنعت کار ایک کمرے میں آپ لوگوں کو بند کر دیا جائے، 3 دن تک آپ پالیسیاں بنائیں۔ آپ کو تب تک باہر نہیں آنے دیا جائے گا جب تک آپ جی ڈی پی کے لیے 6% گروتھ کا پروگرام نہ دیں۔ میں تو اس طرح کے ایکشن میں بلیو کرتا ہوں۔ میں آپ حیران ہوں گے علی بھائی، جو آپ نے آج بات کی، یہ میں تقریباً 1 سال پہلے وزیر اعظم سے کہہ چکا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ خدا را ایک کام کریں، ایک پرماننٹ بورڈ بنا دیں۔ میں نے شاید آگے بھی آپ سے بات کی تھی، جس میں جو مین کنسرنڈ وزارتیں ہیں 5 سے 6، ٹھیک ہے، اس کو وزیر خزانہ صاحب ہیڈ کریں یا نائب وزیر اعظم صاحب ہیڈ کریں،
اور جو مین بڑے پاکستان کے 8-9 چیمبر اور جو 5-6 بڑی ایسوسیشنز ہیں ان کے نمائندگان جو ہیں ان کو اس کا ممبر بنا اور پرماننٹ بورڈ بنا دیں، ایکس آفیشوز اس کے اندر ہوں. کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ایسوسیشن کا چیئرمین ہو، یہ اس کے پرماننٹ ممبرز ہوں. اور ان کی ہی صلاح سے، انہی کی جو آپ نے آج بات کی کہ انہی کی مدد سے ہم ایک بہت اچھی پالیسی جو کہ امپلیمنٹیشن کا بھی کردار ادا کرے، صرف پالیسی بنانا مقصد نہ ہو، امپلیمنٹیشن بھی ہو. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 6% کے ہم 8% اگر اور ہمارے ملک 8 سے دنیا کے جو ملک ہیں 8 سے 10% کی گروتھ لے سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان؟ کیا کمی ہے پاکستان میں؟ کمی ہے تو صرف نیت کی. جس دن سر میری نیت ٹھیک ہو گئی اس دن یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ لے کے جانا ہے کہ دنیا نے ترقی کیسے کی، ان کی پالیسیاں پکڑیں. اپنے 3-4 ملک ہیں، دیکھیں 1992 میں ہندوستان نے پاکستان کی پالیسی پکڑی اور اس پالیسی کو لے جاتے آج کہاں کھڑا ہو گیا. پاکستان کی پالیسی اتنی اچھی تھی نا، ہم نے اپنی پالیسی کیوں ٹرن ڈاؤن کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی بھی بہت اچھی ہے، امپلیمنٹیشن، اور ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری افسر ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے. جب سب مل کے یہ نیت کر لیں گے کہ ہمارا ملک برا نہ ماننا، پھر ایک بات کروں گا میں تھوڑی اور ہم نے اپنے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے ایک مل کے بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں میں ایک سخت اور تلخ بات کروں گا آپ سے سر، اور میرے خیال حکومت کو بہت زیادہ بری لگے گی، لیکن ایک ریئلٹی آپ کے سامنے بھی. دیکھیں لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہی ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جاتی ہے. میرے نزدیک آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں یہ اویئرنیس ہونا، اس کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو یہ فیکٹ بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے پتہ نہیں، میں سیاست وغیرہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سیاست کے اندر سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے لیے ہم آپس میں لڑتے ہیں. یقین کریں یہ ہمیں یاد بھی نہیں رکھتے جب ان کا کام نکل جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کے کیا اتفاقات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب تک آپ ایک ویژنری لیڈر کو نہیں، مطلب برا نہ مانیے گا، میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں ایسا ویژنری شخص نہیں ملا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے. برا نہ مانیے گا، میں ریئلٹی بات کر رہا ہوں آپ سے. میری بڑی امیدیں، توقعات ہیں جناب شہباز شریف صاحب سے. ایک مرتبہ جب وہ ان کو پارٹی کا سربراہ بنایا گیا، وہ کراچی یہاں تشریف لائے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو اس میں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ پارٹی کی کمان میں نے سنبھالی ہے تو میں اس کو ایک اور ڈائریکشن میں لے کے جاؤں گا. اور ایک ایسا شخص جو کہ خود تاجر صنعت کار رہا ہو، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب لاہور چیمبر کی سیاست میں بڑے متحرک بھی رہے، بلکہ اس کے سربراہ بھی رہے لاہور چیمبر کے، آپ کو پتہ ہوگا شاید اس بات کا. جی میاں شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی رہے ہیں. تو اگر یہ خود تاجر صنعت کار ہیں اور یہ ریئلائزیشن ان میں پیدا ہونی چاہیے کہ ملک کو اکنامک ڈائریکشن کیا دینی چاہیے، اس معاملے میں آپ کو سچ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کی کوئی ڈکٹیشن نہیں. اگر آپ ایک آئی ایم ایف کو پلان دیتے ہیں کہ ہم 6% جی ڈی پی گروتھ لائیں گے تو آپ مجھے بتائیں آئی ایم ایف کیوں منع کرے گا آپ کو؟ آپ کے پلان میں اگر مزہ ہوگا، آپ کے کاروبار میں اگر میں آ کے آپ کو پریزنٹیشن دوں گا، آپ مجھے ملازم رکھیں یا کسی کو بھی پڑھے لکھے آدمی کو ملازم رکھیں، وہ آ کے کہے گا جی میں آپ کا منافع دگنا کر دوں گا، تگنا کر دوں گا، تو آپ بینک بھی آپ پہ پریشر ڈالے گا تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو منافع تگنا کر کے دے رہا ہے. غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں یہ بتائیں. نہیں آپ کی اس بات سے میں بالکل ایگریڈ ہوں. اور ہمیں ابھی دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، آپ نے بھی اسی بات کو وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں دوبارہ جو آپ نے بات کی کہ سارے مل کے بیٹھے اور ایک کمرے میں بند ہو جائیں. میں نے تو کہا ہے کہ میں نے یہ پچھلے سال تجویز دی تھی کہ پرماننٹ بورڈ بنا دیں اور اس سے کیا ہوگا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں تنگی نظر آ رہی ہے تنگی دور ہو جائے گی. اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم سب کو، مجھ سے سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں سب کو اپنی نیتوں کو پوزیٹیو کرنا ہے کہ ہاں جب ہمارا یہ ول ہوگی کہ ہم نے یہ سیدھا کرنا ہے تو کوئی رائے نہیں ہے، اللہ کی بھی مدد ساتھ آ جاتے جب ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے. ہمیں اپنی سب کو نیتیں ٹھیک کرنی ہے اور ہر لیول پہ کرنی ہے اور اپنے ملک کی کو آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں ہم نے دنیا کو ثابت کیا کہ ہم دفاعی طور پر مضبوط اور دنیا اس بات کو مانتی ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم معاشی طور پر بھی اتنے ہی مضبوط ہیں. اور ہم نے ہونا ہے. یہ اگر نہیں ہوں گے، ہم نے ایسی پالیسیاں نہ دیں، ہم مل کے نہ بیٹھے، سر 10 سال اور تو سر ہم ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں.
دیکھو سر یہی میرے بات میں کہہ ڈسٹرکٹ رہا کے ہوں کہ ہمیں نزدیک ہی ہے ایک یہ 10 سال ناڑوال. کی لانگ ٹرم پالیسی کو رکھنا ہے. آنے والے دنوں کے لیے کوئی حکومت بھی ہے وہ پالیسی چینج نہ کرے. وہ پالیسی جب بنے گی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے گی. سر ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. آپ سر کی بات سے 10 میں بالکل سال ایگریڈ آپ کے ہوں. جو ملک نے 5 ضائع سال اس کو کیے سیدھا کرنے اور 5 سال اس کو اس لیول پہ لے جانے کے لیے, تو سی پیک ٹوٹل کے 10 سال پیچھے چاہیے. ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. سی پیک کے پیچھے 10 سال ضائع کیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جگہ ارمچی کاشغر وغیرہ یہ وہاں کا ریگستان ہے چین کا. آپ چاہے میری بات نہ مانیں, میں جھوٹا. میں اصل میں جب دوسرے بچے کلاس کے اندر لڑکیوں کے فون نمبر لے رہے ہوتے تھے, میں ٹیچر کی باتیں سن رہا ہوتا تھا, پڑھائیاں کر رہا ہوتا تھا. میرے جیسے بیوقوف بچے آخر میں یہی پوچھ رہے ہوتے سر امتحان میں کیا آئے گا, اور پرچہ آؤٹ ہو جاتا تھا. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ منصوبے جو ہوتے ہیں نا, یہ ایسی گھر میں بیٹھے بیٹھے بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ میری تقدیر بدل جائے گی, نعوذ باللہ میں کسی اچھے امیر آدمی کا داماد بن گیا میری تقدیر بدل جائے گی, اگر سی پیک بن گیا تو میری تقدیر بدل جائے گی, فلانا آ گیا تو میری تقدیر بدل جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان ان چیزوں سے تقدیر نہیں بدلتی. تو میں یہی بتا رہا ہوں, دیکھیں پوری قوم نے ٹائم ضائع کیا ہے. آپ کو پتہ ہے 95% آبادی جو چین کی ہے وہ دوسرے پرلے سائیڈ رہتی ہے. ہم ارلی سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں, جس کو ہم سی پیک کہہ رہے ہیں. یہ کاشغر ارمچی وغیرہ وہاں کا ریگستان ہے. اس پورے علاقے کی آبادی 5% بھی نہیں ہے. آج اگر ہم سڑک کے رستے وہاں جانا چاہیں تو میرے خیال سے 1 ہفتے کے اندر ہم مین لینڈ چائنا کے اس علاقے میں پہنچیں گے جہاں پہ ترقی ہے. آپ کیوں ایسی چیزوں کے اوپر سر وقت ضائع کرتے ہیں؟ یہ ایک توانائی کا منصوبہ تھا. آپ مجھے سچ بتائیں کتنے توانائی کے منصوبے لگے, اور جو توانائی کے منصوبے لگے ہیں ان کی وجہ سے بجلی کی قیمت کتنی بڑھ گئی. آج تک یقین کریں اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھائی نہیں کرتے, نہ یہ کتاب پڑھتے ہیں, اور کتاب پڑھتے ہیں تو اشفاق احمد کی. پھر میری بات کا برا مانتے ہیں. میں پورے پاکستان میں پوچھتا رہا کہ ایک فلسفی بتا دو جو پاکستان میں پیدا ہوا. انہوں نے کہا اشفاق احمد. میں نے کہا پھر سوچ کے بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اشفاق احمد. اشفاق احمد صاحب جو کہ دو ملائی کہانیاں بتاتے تھے, ان کو یہ فلسفی سمجھتے ہیں, جبکہ وہ بہت پڑھے لکھے اور نالجبل آدمی. لیکن ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں بتانے کے لیے. برا نہ ماننا, میں نے آپ کو ریئلٹی بتا دی. یہ ہمارا پرابلم ہے, ہم پڑھتے نہیں. 10 سال ہم نے ضائع کیا سر سی پیک کے پیچھے. 10 سال. Can you imagine? We have wasted time and energy without actually studying کہ جن شہروں سے ہمارا لنک بن رہا ہے یہاں پر ہے کیا, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں. یہ مجھے مہر. دیکھیں سر, چائنا ہمارا بڑا مضبوط دوست ہے. اس حوالے سے ہمیں اس کی سپورٹ بھی ہر وقت ہے, فائنینشلی بھی, اکنامکلی بھی, ٹیکنالوجی میں بھی. یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی معاہدے میں سمجھتا ہوئے ان کو ریوزٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پہ جتنے بھی آئی پی پیز کے معاہدے ہیں, اگر ہم نے واقعی ملک کی صنعت کو بچانا ہے, عام آدمی کو بچانا ہے, تو ہمیں ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا. ادروائز ہمارے لیے اور مشکل آ جائے گی. دیکھیں آج کے دن میں کمرشل کا آپ چیک کر لیں, کمرشل کا بل ایوریج آ رہا ہے 100 سے 150 روپیہ. ٹھیک ہے. جو انڈسٹری ہے خیر اس میں سمجھتا ہوں کہ چلے بہتری آئی, وہ کوئی 35 روپے کے قریب بجلی کا ریٹ ریوائز ہوا, 65 تک چلا گیا تھا. چلیں اس پہ بھی ہم حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. چلیں کچھ نہ کچھ صنعت کے لیے کچھ ریلیف آیا. لیکن سٹل جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے ساتھ, تو دنیا کے اندر بجلی کے ریٹ ہم سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے, آج ہم پوری دنیا ایک مشکل میں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں تو مشکل آسان ہوگی نا. اور انشاءاللہ بہت جلد مجھے امید ہے کہ اللہ کرے گا امریکہ ایران وار جو اس کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا, آئل پرائسز بھی نیچے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور لیکن ہم اسے امریکہ ایران جنگ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ کا تو گلاس بھی نہیں ٹوٹا, یہ تو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے. نہیں چلے اس پہ میں بات تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ رکے گی تو آٹومیٹکلی پرائسیں نیچے. لیکن کیا ہم نے اس کو کیا فوکس کیا ہے, ہم نے کیا اس حوالے سے پالیسی بنائی ہے؟ کوشچن تو یہ ہے ہم نے اس کے اوپر کیا ورکنگ کی ہے کہ کیا جب جنگ رکے گی چلے بھی تو ایک ہمارے پاس ہے نا کہ جنگ لگی ہوئی ہے, پرائسیں بڑھ رہی ہیں. جب جنگ رکے گی اس کے بعد ہم نے ریوائول آف اکانومی کیسے کرنا ہے, وہ آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے. وہ سارے کے سارے ویئر ہاؤس اندرون خانہ کسی اور کو دے دیے جائیں گے. وہ سارے کے سارے جو 6-7 رستے کھولے گئے ہیں ان کے اندر بزنس مین انڈسٹریز کو بتائے, بریف ہی نہیں کیا گیا. آپ لوگوں کو اس ایس آر او کے متعلق زیادہ تفصیل دی ہی نہیں گئی, جبکہ سٹیک ہولڈر سب سے بڑے آپ ہیں. آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی ہم ایس آر او ایشو کر رہے ہیں, آپ لوگ جلدی آئیں, ویئر ہاؤس بنائیں, فیکٹریاں بنائیں, جلد سے جلد یہاں انڈسٹریل زونز بنیں گے. ہم نے ایس آر او ایشو کر دیا, آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دی, ہمیں بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ ایس آر او ایشو کر دیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ جینیئن سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے
دیکھیں کل میں پریزیڈنٹ تھا فیصل آباد چیمبر کا, آج نئے پریزیڈنٹ ہیں, اگلے سال کوئی اور پریزیڈنٹ ہوں گے, تو میں نے تو کہا کہ ایکس آفیشو پرماننٹ یہ بورڈ بنا ہو بنائیں, جس کے اندر انہوں نے بنا تو دی لیکن اس کو اس طریقے سے نہیں کیا جو ہماری ڈیمانڈ تھی. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی بنے ان کی مشاورت سے بنے گی تو کوئی چیلنج بھی نہیں کرے گا اور پھر امپلیمنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی. یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لے کر کام کریں. آپ کا بہت شکریہ ریحان نسیم صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آنے والے بجٹ کے متعلق بات ہو رہی تھی اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پالیسیاں بنانے کے لیے ویژنری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو یہ ویژنری ہونا چاہیے, آپ کے پاس یہ ویژن ہونا چاہیے کہ ملک کے جی ڈی پی کو کیسے بڑھایا جائے. دیکھیں میں ان ریئلسٹک شخص نہیں ہوں, آپ لوگ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. 10% یہ کر دیں, 100% وہ کر دیں, 50% یہ کر دیں, اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی آپ کی. آپ جتنا جی ڈی پی آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہے نا, اسے 1% بڑھا دو, بس صرف 1% بڑھا دو, دیٹس اٹ. آپ کر کے دکھا دو, میں آپ کو مان جاؤں گا. باتیں بڑی بڑی ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, ہم ایکسپورٹ 100 ارب, آپ نہیں کر سکتے. ڈونٹ ٹاک ان ریئلسٹک تھنگس, بی ریئلسٹک. ایکسپورٹ بڑھائیں گے اتنی بڑھائیں گے, بس امپورٹ کم کریں گے اتنی امپورٹ کم کریں گے, بس تھوڑی سی کم کریں گے. آپ میں جتنا پوٹینشیل ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کیا کر رہے ہو, ان ریئلسٹک قسم کی باتیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کل کا جواب دے تو آپ ہے نہیں. میں یہاں کے جو بھی بول کے چلا جاؤں, میں جواب دے ہوں ایز میڈیا, مجھے بتانا پڑے گا میں نے یہ کیوں کہا, لیکن آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کیوں, وائی. دیکھیں دس از ناٹ آن, وی کین ناٹ الاؤ دس. یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ ٹریک. آپ معیشت کے متعلق بات کر رہے, ٹاک ود نمبرز, ٹیل اس دا رائٹ نمبر, ڈونٹ ٹیل اس دا رانگ نمبر. ڈونٹ سے کہ جی اتنے زیادہ بڑھا دیں گے, ہم یہ کر دیں وہ نہیں. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیں, we will accept it, we will accept it. لیکن جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن, امیدیں, توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. So therefore the government should try to talk very very concrete on the basis of numbers. اور نمبر بھی اتنے کہ بس تھوڑا سا بڑھے گا, زیادہ نہیں بڑی باتیں کریں. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.